أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر احسان ہے. بس اسی پہ سوچ رہی تھی جو پاکستان میں چل رہا ہے آج. پتہ نہیں کب آئے گی کیا عقل چل لوگوں کا. کیا چل رہا ہے؟ یوم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ان کی وفات کا دن کنفرم ہے نہ اس کا کنفرم ہے، اور بس پاگل ہوئے ہیں لوگ، روڈ بلاک ہوئے ہیں. سب میں دیکھ رہی تھی ابھی نیوز. اچھا چلے ہاں اپنا لیسن کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم یہاں رہتے ہیں. ابھی میری ایک سسٹر سے بات ہوئی تھی، انڈیا میں رہتی ہیں، کہتے ہیں لوگ ہمیں عید کی مبارکباد دے رہے ہیں. تو ہم سوچے ہماری تو عید نہیں ہے آج، کیوں مبارکباد دے رہے؟ یعنی اتنا وہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو ہماری تیسری عید سمجھنے لگے، اور وہ محبت میں دیتے ہیں، مربت میں دیتے ہیں مبارکباد، کہ نہیں دیں گے تو شاید یہ لوگ ہمیں دیتے ہیں تو ناراض ہو جائیں گے. چلیے لیسن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ شروع کریں نظیفہ. دعا کر لیتے ہیں، آپ ہی دعا کر لیں پلیز، تو میرا گلا خراب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. ترجمہ کر لیں. پڑھیں گی نا آپ؟ تو آیات پڑھیں گی نا؟ جی مجھے کتنے پڑھوں؟ 2 آیت پڑھ لیں بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لا يحب نہیں پسند کرتا اللہ. جی ٹھیک ہے کریں، ترجمہ کریں. نہیں پسند کرتا اللہ کس بات کو؟ اللہ الجہرا آواز بلند کرنا، بالسوء ساتھ بری، من القولی بات کے، الا مگر، من جس پر ظلم کیا گیا ہو، وکانا اور ہے، اللہ سمیعاً خوب سننے والا، علیما خوب جاننے والا. ان تبدو ان اگر، تبدو تم ظاہر کرو، خیرن کوئی نیکی، او یا تخفوہ تم اسے چھپاؤ، او یا تعفو تم درگزر کرو، عن سوء کسی برائی سے، فإن تو بے شک اللہ کانا ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، قدیرہ بہت قدرت رکھنے والا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا کوشچن کر لیتے ہیں 148 آیت سے. اللہ کس بات کو پسند نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کی برائی کو بلند آواز میں یا اعلانیہ طور پر کی جائے. کسی کی برائی کو اچھالا کسی جائے، کی برائی اچھالا جائے نا. یا کھلم کھلا بتایا جائے سب کے سامنے ظاہری طور پر. ٹھیک ہے. اور کسی کی برائی کا چرچا کیا جائے، ہے نا، اچھالا جائے دوسروں کو. اگر آپ کو پتہ ہے کسی کے اندر کوئی خامی ہے، جیسے دیکھیں اب مردہ بھی جب نہلایا جاتا ہے نا میت کو بھی، تو اس کی بھی کہتے ہیں عیب کسی کو نہ بتاؤ. حالانکہ وہ کور ہوتا ہے کہ اندر آپ اس کو نہلاتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کو کچھ پتہ چل جائے تو کچھ نہیں بتانا. تو جب اس کی اتنی تعظیم ہے تو سوچیں ایک زندہ انسان کی تو عزت بہت ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کو اگر اچھالا جائے تو وہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس کے لیے. اللہ کی بات کیا کہا گیا؟ اللہ من ظلم، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کسی پر ظلم کیا جائے، یعنی مظلوم کو اجازت ہے اس کی شکایت کرنے، کیونکہ تاکہ اس کو انصاف ملے. بالکل.
تو پبلکلی کوئی چیز بھی کسی کی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے غیبت سے بھی سختی سے منع کیا گیا. اچھا جناب، تو پردہ داری بہت ضروری ہے. جب آپ پردہ کریں گے کسی کے عیبوں کا تو ڈالیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی. اچھا، انسان کب کسی کی برائی کر سکتا ہے اور کس سے کر سکتا ہے؟ انسان بس یعنی برائی جب اوکے کون کون سے مواقع ہوتے ہیں جن پر آپ کسی کی برائی کر سکتے ہیں؟ یعنی جو ظالم ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں. ہاں جی جی بالکل، جس پر مظلوم جو ہے نا وہ اپنی ظلم کی روادات کہیں بھی سنا سکتا ہے. وہ کوشش کرے ایسی جگہوں پہ سنائے جہاں پر اس کو فائدہ ہو، انصاف مل سکے، وہاں بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کسی عدالت میں بیان کر سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہاں بتا سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا جو آپ کو صحیح مشورہ دے، کوئی بزرگ ہو جس میں آپ کو فائدہ پہنچے کسی کی برائی کرنے کا، یہ نہیں کہ وہ غیبت میں شمار ہو جائے. تو آپ ایسی جگہ جا کے بتائیں جہاں پہ آپ کو، دیکھیں بہت سی جگہوں پہ ہم بتاتے ہیں تو وہ ایک ہی 10 لگا کے آگے جا کے دوسروں کو بتاتے ہیں، تو بجائے آپ کو فائدے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی وہاں پہ ظاہر ہے اوپنلی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، پبلکلی کوئی بھی ہماری بات نہیں جانی چاہیے، تو وہ آگے نشر ہو جاتی ہے. تو ایسی جگہ پہ بتائیں کہ وہ اس کو پردہ بھی رکھے اور آپ کا فائدے کا کام بھی ہو، یعنی اس مسئلے کو تھوڑا جو آپ کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے میں فائدہ دے. تو ظالم کی اصلاح کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں، اس کو ظلم سے روکنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے، اس کے ظلم کو کسی آگے بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے. فرض کرو آپ کو پتا ہے کہ رشتہ آپ نے کرنا ہے کہیں نا، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، تو اب اس کو چھپانا صحیح نہیں ہے. آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، ان میں یہ خامی ہے. فرض کرو اس نے پہلے سے شادی کی ہوئی ہے اور ان نے چھپائی ہوئی ہے، تو آپ کو ظاہر کر دینی چاہیے ان لوگوں کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن کسی کے عیب ویسے ہی اچھالتے رہنا، کسی کو پتہ ہے آپ کو، تو اس کی تو پورا ہی یعنی زندگی پہ اثر پڑ سکتا ہے، اس کی مستقبل پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ جو بات ہوتی ہے یہ بھی امانت ہوتی ہے. اگر آپ کو پتہ چلے تو اس کو آپ نے امانت کے طور پہ رکھنا ہے اپنے پاس. ہاں، اس میں پھر ایکسیپشن جو ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس میں آیا ہے کہ آیت 149 جو آپ نے پڑھی ہے، اس میں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اس میں ہمارے لیے کوئی سبق کی بات ہے اس آیت میں پوری میں؟ جی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، ان تبدو خیرن، اگر تم بات کو ظاہر اگر کرو تم گے، اور بات کو ظاہر کرو گے یا ٹھیک، اعلانیہ طور پر کرو گے، ایسے چھپا کر کرو گے، یا اسے معاف کر دو گے، یعنی کسی کی برائی کو اگر معاف کر دو گے یا کسی کی زیادتی کو تو اس کے نتیجے معاف میں کر کیا دو ہوگا؟ گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا. ہماری بھی اگر کوئی اس طرح کی برائی یا پھر کوئی ایسی چیز، تو ہمیں بھی معاف کر دے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے، لیکن وہ اپنی قدرت کے باوجود ہمیں معاف کرے گا. قدیرہ بھی لکھا ہوا ہے نا. جی، تو قدرت کے باوجود یعنی اللہ یہاں تعالیٰ یہ ہمیں بتا معاف کر رہے ہیں دیں گے، کہ حالانکہ ہمیں سزا دے سکتے تھے گناہوں کی، لیکن بدلہ ہم اگر لینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ ہم معاف کر دیں. اور معاف کر، یہ سوچ کے معاف کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ تم لوگوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دو. تو جو چیز ہمیں چاہیے نا اس کو ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو آپ کو یہاں انویسٹمنٹ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کریں. ٹھیک ہے، معاف کرتے جائیں. اس میں بہت زیادہ اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے. جب آپ لے کے بیٹھے رہتے ہیں اس چیز کو، تو آپ اپنے وقت کو، انرجی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہمیں، ان میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اب غصہ کرنے سے طبیعت اپنی بھی خراب ہوتی ہے، انرجی جاتی ہے، ہم برے بھی بنتے ہیں، بعد میں شرمندہ بھی ہوتے ہیں. تو کیا فائدہ؟ تو اگر یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ غصہ نہ کرے قیامت والے دن، ہو سکتا ہے ہر انسان گناہ لے کے جائے گا، گناہوں سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے. ہم توبہ کر کے پھر گناہ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، بھول چک ہوتی رہتی ہے. اس لیے ہر وقت استغفار کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 سے 100 بار کرتے تھے، حالانکہ کیا تھے، معصوم ہوتے ہیں انبیاء، لیکن
پھر بھی اور اس بات کے اوپر بھی استغفار کرنا ہے کہ کہیں تکبر نہ آ جائے کہ میں تو بہت نیک ہوں. اس بات پہ بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو گناہ لے کے آئیں گے, گناہ کریں گے لیکن توبہ کریں گے. جو گناہ نہیں کرتے بالکل ایک سائڈ پہ کہ لوگوں سے ملیں گے تو کہیں گناہ نہ ہو جائے اس لیے کٹ کے ایک طرف ہو جاؤ, وہ صحیح نہیں ہے, اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ جب آپ گناہ کریں گے توبہ کریں گے آپ کو اجر ملے گا, نیکیاں کریں گے لوگوں سے تو اجر ملے گا. کٹ کے بیٹھ جائیں گے تو آپ تو ان کو کوئی نصیحت بھی نہیں کر سکتے. فرض کرو آپ نے کسی اولاد سے اپنے آپ کو کاٹ لیا کہ یہ تو بہت نافرمان ہے, میں تو اس کو کھانا بھی نہیں دوں گی. بعض دفعہ غصہ آتا ہے نا بچوں پہ, آپ نماز سے نہیں کہتے ہیں, وہ نہیں پڑھتے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اب اسے تھوڑا کٹ آف کرو, تھوڑا سا کھانا وانا بند کرو جو دے رہی ہوں. نہیں پھر اس طرح تو اور معاملہ خراب ہوتا ہے. تو ہر حال میں آپ کو معافی والا رویہ رکھنا ہے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا. ان سے پوچھا گیا کتنی دفعہ معاف کیا جائے تو انہوں نے کہا 70 مرتبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو دن میں 100 مرتبہ معاف کرتا ہوں. گھر والوں کو دن میں 100 مرتبہ میں ان کو معاف کرتا ہوں. میرے ہم تو گھر والوں سے زیادہ یعنی وہ کر کے بیٹھتے ہیں, رشتہ داری اور گھر والے جو ہوتے ہیں تو بعض دفعہ بغیر کسی وجہ کے بھی ہم لوگ نا کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور انا کی وجہ سے. اور یہ چلیے ٹھیک ہے, اس میں تو بہت ساری باتیں پھر کرنے والی. چلیے جناب ابھی آپ کا ہو گیا. اچھا باجی آپ نے کہا تھا تھوڑے سے الفاظ بیچ میں سے بھی پوچھ لیا کریں ہاں گے. پوچھ لوں گی انشاءاللہ. تو میں پوچھتی ہوں, 1 منٹ صبر کروں, میں کولیکٹیولی پوچھ لوں گی انشاءاللہ. اچھا اس میں 149 میں آیت جو آپ نے پڑھی ہے اس میں ایک سوال 2 اور کر لیتی ہوں. حق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے جو حق کے باوجود جھگڑا ختم کر دے گا؟ حق کے باوجود جھگڑا ختم کر دے اس گا کے تو لیے کیا انعام ہے؟ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ملتا ہے اسے. ہاں جنت کے کیا کنارے پر باجی گھر, جنت کے کنارے پہ گھر کی. بالکل جنت. اب کنارے دیکھیں ہر کوئی کارنر گھر پسند کرتا ہے. جب بھی آپ مجھے بھی لکیلی کارنر ملا, آگے میں بھی جب ڈھونڈتی ہوں تو میں کہتی کارنر, اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں کارنر گھروں کے نا. تو یہ ساری چیزیں مڈل میں وہ ان لوگوں کے لیے جو 12 سنتے پڑھتے ہیں ان کے لیے مڈل میں خوشخبری ہے کہ جنت کے وسط میں ان کو گھر ملے گا. لیکن یہ کارنر والا جو ہے یہ آپ کا اطراف میں گھر کی خوشخبری ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر رسولوں کے انکار سے کیا مراد؟ میں خیال میں وہ آگے آ رہا ہے, نیکسٹ آیت میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے وہ آگے کر لیتے ہیں. اچھا نیکسٹ سسٹر آ جائیں. کون کرے گا؟ سائمہ آپ ہی آ جائیں. سائمہ آپ آ جائیں. ہنا کون کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہنا مجھے نہیں پتا لگ رہا کون. نصرت کا بھی مائک آن ہے اور ہنا رفیق کا بھی آن ہے. ہنا آپ آ جائیں. ہنا آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک الذین وہ جو یکفرون کفر کرتے ہیں اب اللہ ساتھ اللہ کا و رسولہ اور اس کے رسولوں کا و یریدون اور وہ چاہتے ہیں ان کے یفرقوا وہ تفریق کریں بینہ درمیان الناس لوگوں کے بینہ درمیان اللہ بینہ درمیان اللہ اللہ کے و رسولہ اور اس کے رسولوں کے ویقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمنون ہم ایمان لائے ببعض بعض پر و نکفرون اور ہم کفر کرتے ہیں ببعض بعض پر و یریدون اور وہ چاہتے ہیں ان کے یتخذوا وہ بنا لیں بینہ درمیان ذالکا اس کے سبیلا کوئی راستہ. چھوٹی سی آیت اگلی بھی کر لیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم وہ الکافرون جو کافر ہیں حقاً حقیقی یا اصلی و تدنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ رسوا کن. اب مجھے بتائیے رسولوں کے انکار سے کیا مراد ہے؟ اس میں یہ کہا گیا کہ کچھ رسولوں کو جیسے یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے باقی نبیوں کو مانتے تھے, تو کسی پہ ایمان رکھنا اور کسی پہ نہ رکھنا. ٹھیک ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ بھی کہ ان کو رسول ہی نہ ماننا, سرے سے انکار کر دینا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کو نہ ماننا, یہ بھی ایک بات ہے. رسول کو مان لیا اس کی بات کو نہیں مانا,
ٹھیک ہے، جیسے آج کل ہم بھی کر رہے ہیں، بہت سے مسلمان صرف ایمان ہے، ٹھیک ہے، باقی کوئی نہیں ہے، سیرہ کوئی نہیں پتا، کوئی عمل کا نہیں پتا کیا کرنا ہے، ان کی سنت کیا ہے، بلکہ نئی نئی چیزیں بدعات لائی جا رہی ہیں۔ اب یہ بدعات جو آ رہی ہیں نا ہمارے دین میں، بڑھتی جا رہی ہیں اور بری طریقے سے بڑھ رہی ہیں، اور یہ پھر ہمیں حوض کوثر سے محروم کر سکتی ہیں۔ فرشتے ہمیں آگے نہیں جانے دیں گے، اتنی نمازیں، اتنی نیکیاں، اتنا قرآن سب کچھ ہے، اس پڑھنے کے باوجود اگر ہم بدعات کر رہے ہیں، دین میں نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آپ جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ وہ محفل میں آئے اور کوئی ان کے لیے احترام میں کھڑا ہو جائے۔ وہ کہتے تھے کہ قیام صرف اللہ کے لیے ہے، کوئی بندہ کسی بندے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، قیام صرف اللہ کو واجب ہے، بس بندے کے لیے قیام نہیں ہے۔ اور ہم کیا کیا کرتے ہیں، اور احترام اپنی جگہ ہے لیکن قیام مت کریں، کسی بندے کے لیے مت کھڑے ہو۔ اور یہ جو اسکولوں میں بچوں کی ذرا ذرا سی کامیابی پہ تالیاں بج رہی ہوتی ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، یہ سب اسلام میں منع ہے، سیٹیاں، تالیاں، ایوری تھنگ۔ اس لیے میں تھوڑا سا شیئر کر رہی ہوں کہ آج اگر یوم ولادت ہے یہاں ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، نہ میں نے اس پہ تحقیق کی ہے، نہ مجھے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن پاکستان سے مجھے ڈشز بنا بنا کے لوگ میرے اپنے رشتہ دار بھیج رہے ہیں، کیک بنا بنا کے پکچرز بھیج رہے ہیں، اس سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ وہاں پہ یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ میں نے کسی کو بھی جواب نہیں دیا ابھی تک۔ اگر ان کا آج، جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج ان کا یوم ڈیتھ ہے 12 ربیع الاول، پیدائش کا کنفرم بھی نہیں ہے، تو آپ ان کی ڈیتھ پہ خوشیاں منا رہے ہیں؟ کیسی امت ہیں آپ؟ پہلا سوال تو یہیں کھڑا ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش کا دن جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، ان کی ڈیتھ کا دن کنفرم ہے 12 ربیع الاول، اس دن وہ فوت ہوئے تھے اور پیر کا دن تھا۔ 63 سال بعد جا کے ان کا ریکارڈ رکھا گیا، اس سے پہلے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے پیدائش کا۔ تو اگر کوئی آپ کا پیارا مر جاتا تو کیا آپ دن اس سے مٹھائیاں بانٹتے ہیں؟ تو یہ پہلے تو یہی سوچنے والی بات ہے۔ تو ہمیں ان کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، کوئی آپ جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی یہاں آ رہی ہیں آج، ٹھیک ہے، اور ہم سب جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ سیرہ پہ بات کریں گی اور کیا کریں گی، اور اگنور کر دینا بھی بالکل اگر ہے بھی، فرض کریں، لیکن اس کو مخصوص نہیں کر لینا چاہیے۔ اگر یوم ولادت آپ منا بھی رہے ہیں فرض کریں، یا یوم ڈیتھ بھی کچھ کر رہے ہیں، اس کو مخصوص دن پہ نہ رکھیں نا، ڈیلی کریں، ڈیلی بیسس پہ کریں۔ ایک دن کو مخصوص کر لینا، اور اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد ساری سنتیں جو ہیں وہ بدعات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی بدعات ہی ہے نا، تو بہت تکلیف ہوتی ہے دل کو، کیا کہاں جا رہے ہیں ہم، بجائے ہم واپس پلٹ۔ جی، جو یہ کرسچنز ہیں یہ حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت مناتے ہیں، تو پھر فرق نہیں رہا نا ہم میں اور ان میں۔ بالکل، ہمیں ان کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم مانگ بھی نہیں رکھیں گے ان جیسی، وہ اس طرح مانگ نکالتے ہیں تو ہم اس طرح نکالیں گے، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے۔ مشابہت تو کس طرح کرنی ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ اب میرے پوتے نے کل 30th پارہ ختم کیا تو چھوٹا سا اس نے ابو کو کہا میرے لیے چھوٹا سا کیک لے آئے، اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ لے آیا ہے، اس نے کوئی کاٹا، مطلب جس طرح عام کرتے ہیں گھر میں کچھ چیز لے آتے ہیں، کھا لیتے ہیں، میٹھا مٹھائی لے کچھ لے، اب اس کا بچے کا دل چاہ رہا تھا تو وہ لے آیا آتے ہوئے، اگر وہ نہ بھی بولتا، اسے پتا چلتا میرے بیٹے کو، تو وہ لے آتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن باقاعدہ ایک دن کو کر کے اور اس کو کرنا، اور پھر اتنا، دیکھیں نا، مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، اور مرد بھی وہ جو عورتیں بنے ہوئے، مردوں سے عورتوں میں چینج ہوئے ہیں، اپنی خلق میں تبدیلی کر لیے۔ چلیں، یہ تو پھر بہت لمبا قصہ ہے۔ اچھا، ہم جو ہے اس کو، لیکن اس کا آپ لوگ تو کم از کم، میں کہتی ہوں ہمیں پہلا قطرہ تو بننا چاہیے نا بارش کا۔ جیسے ابھی یہ ہے کہ ہم 3 درجے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں تو دل میں نفرت کریں، تو ایٹ لیسٹ، اور اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، یہ سب سے کمزور درجہ ہے کہ آپ اس سے خود نفرت کریں۔ آپ کے سامنے کوئی چیز ہو رہی ہے اور آپ اس کو روک نہیں سکتے تو نفرت تو کر سکتے ہیں نا، ہیٹ تو کر سکتے ہیں اس کو، دل میں تو برا سمجھ سکتے ہیں نا،
اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، ایمان ہے ہی نہیں پھر اس کے بعد. تو ابھی آپ سے سوال میرا یہ ہے نا کہ وہ رسول نہ ماننا، ان کی بات نہ ماننا، اور ایک رسول کو ماننا اور باقیوں کا انکار کر دینا، اپنے رسول کو ہی صرف مانیں گے جیسے یہود کہتے تھے. ٹھیک ہے، ساروں کو ماننا اور ایک کو نہ ماننا، اور ایک کو مان لینا اور باقی سب کو نہ ماننا، سب غلط ہے. ایمان لانا ہے تو سب پر لانا ہے، ایمان میں داخل ہونا ہے تو پوری کلی طور پہ داخل ہونا ہے. اچھا، پھر آیت 50 جو آپ نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر سے ہو رہا نا، اللہ تعالیٰ یکفرون باللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے. ہاں، اللہ کی ذات کا انکار کر دینا، سرے سے ذات کا انکار کر دینا، ایتھیسٹ ہو جانا کہ دنیا خود ہی بن گئی ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گی ایک دن، تو یہ اللہ کا ہی انکار ہے. تو اس کے بعد اس کی ذات کا انکار کے بعد اس کی صفات کا انکار کر دینا. ذات پہ تو ایمان ہے لیکن صفات پہ ایمان نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا کہ رب جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہنا کہ تم ہماری مدد کرو، یہ کرو. یہ جتنے بھی بیکاری پنا ہے یہ سب یہی ہے نا کہ وہ لوگوں سے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں دے دو دے دو دے دو، چاہے وہ قوم کی سطح پہ ہے چاہے وہ عوام کی سطح پہ ہے، سب غلط ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ چاروں چیزیں اللہ سے کفر میں آ جاتی ہیں. پھر آگے جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ نے اگلی آیت میں پڑھا ہے 51 میں نا، عذاب. ہاں جی، رسوا کن عذاب کس کے لیے؟ عذاب یہ جو اللہ کا یہی جو رسولوں میں فرق کرتے ہیں، ان پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے رسوا کن، رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، ہے نا جی. اچھا، یا پھر اور کیا ہے یہاں پر ایک اور بات ہی بتائیے نا، یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں. جی، اسلام سے ہٹ کے کوئی اور راستہ تلاش کرنا دین اسلام کے علاوہ، تو وہ بھی کیا ہے، ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب ہے. کسی اور کورٹ میں جا کے فیصلے کرواتے ہیں آپ اپنی اسلامی شریعہ کو چھوڑ کے، تو وہ بھی غلط ہے کوئی بھی کسی طریقے سے بھی. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سسٹر جو ہیں وہ 152 آیت کریں. 152 ہی کر لیں، 53 تو آپ کر لیں، 52 کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین، اور وہ جو آمنو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور رسولوں پر، ولم اور نہیں، یفرقو وہ فرق کرتے، بین درمیان، احدین کسی ایک کے، منہم ان میں سے، اولئک اور یہی لوگ ہیں، سوف ان قریب، یؤتیہم وہ دے گا انہیں، اجورہم اجر ان کے، وقان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا. یسألوکا سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب اہل کتاب، ان کے تنزلہ آپ اتار لائیں، علیہم ان پر، کتابن ایک کتاب، من السماء آسمان سے، فقط بس تحقیق، سألو انہوں نے سوال کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبرہ بہت بڑا، من ذالک زیادہ بڑا. جب یہ فنو کا وزن آئے نا تو زیادہ بڑا، زیادہ کے معنی آتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، زیادہ بڑا، اوکے. من ذالک اس سے، من ذالک اس سے، فقالو اور بس انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ دکھا ہمیں اللہ، جہرتن سامنے، فأخذتهم الصاعقۃ، فأخذتهم تو پکڑ لیا انہیں، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، بمثلہم بوجہ ان کے ظلم کے، ثم پھر، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، العجل بچڑے کو، معبود، من بعد اس کے، ماں جب، جاءتہم البینات جاءتہم آ گئیں ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، فعفونا بس درگزر کیا ہم نے، عن ذالک ان سے، وآتینا اور دیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطانا غلبہ، مبینہ واضح. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. 152 and 153 آپ نے پڑھی ہے، یہاں سے شروع کیا تھا نا آپ نے. اچھا، یہاں پر بتایا گیا اجر
کن لوگوں کا اجر بتایا جا رہا ہے یہاں پہ یہ والی آیت جو آپ نے کی ہے؟ جی وہ والذین آمنوا باللہ، یہ والا والذین آمنوا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، تو ان کے لیے اجر عظیم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجر ملے گا زیادہ، اور جو فرق کریں گے ان میں سے، جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں میں سے کسی بھی ایک میں کوئی فرق نہیں رکھیں گے. 3 لوگ ہو گئے نا، جو ایمان لائیں گے اللہ پر رسول پر اور فرق نہیں کریں گے رسولوں کے درمیان. جی، تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر دے جی گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. 3 چیزیں ہیں، ایمان اللہ پر، رسولوں پر، اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک کی بھی کمی کریں گے تو ایمان جو ہے وہ خراب ہے. اچھا، 153 آیت میں بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمائش کی ہے؟ یہاں پہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں نا. حضرت وہ کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمیں اللہ کو تم ہمیں سامنے دکھاؤ تو پھر ہم یقین کریں گے. اور تو یا کوئی کتاب جو کتاب ہے آسمان سے اس کو لاؤ، نیچے ہمارے سامنے کتاب لاؤ اور اللہ کو سامنے. کتاب کی فرمائش کی تھی، اور مطالبہ کیا تھا وہ دوسرا سوال ہے. مطالبہ نیچے آ رہا ہے، فرمائش کیا کی تھی انہوں نے؟ کتاب کی، کتاب اتاری جائے آسمان سے، جیسے کہ پہلے انبیاء پہ اتاری گئی نا. جی، لیکن پھر بھی ٹیچر وہ مطلب سارے معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے، وہ بس ہیلے بہانے بناتے رہتے. تو اب یہاں پر کیا ہے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کتاب اتارو، کتاب کے بعد کیا مطالبہ ہے؟ کتاب تو فرمائش تھی نا ان کی، مطالبہ کیا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ، تم اللہ سامنے لاؤ ہمارے اللہ کو، تو پھر ہم ایمان لائیں گے. ان کی اس حرکت کی وجہ سے پھر آسمان سے بجلی، ان پہ بجلی کی کڑک نے ان کو پھر پکڑ لیا، یا بجلی گری تھی ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے بنا لیا تھا وہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دکھائے تھے، جب وہ فرعون کے عذاب سے نکلے تھے، اور دوسری جگہ جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہاں تو لوگ پوجا کر رہے ہیں جانوروں کی، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی ایک بچڑا بنا دو. نہیں، یہ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. شرک کیا انہوں نے، بچڑے کو پوجا کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا. کتنا معاف کیا اللہ تعالیٰ نے. جی، حالانکہ نشانیاں آ چکی تھیں، بینات آ چکی تھیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کیا. تو معاف تو کرنا پڑتا ہے. بچے کیا کچھ نہیں کرتے، ماں باپ معاف کرتے رہتے ہیں. ہر ایک کو معاف کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل وہ آپ سے زیادہ اچھا نیک ہو جائے. آپ اپنے آپ کو بہت وہ سمجھ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کل وہ آپ سے بڑھ کے نیک ہو جائے. تو معافی جو ہے نا، اس میں بہت فائدہ ہے. معاف کرتے رہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطان مبینہ. اب سلطان مبینہ سے کیا مراد ہے؟ واضح غلبہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح غلبہ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی وجہ سے دیتے رہے کہ شاید یہ ایمان لے آئیں. ہاں، سلطان مبینہ کا مطلب ان کے پاس جو معجزات آئے تھے نا، وہ بھی دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا نا، جو ان کا عصا تھا، وہ تو ان کے نبی ہونے سے پہلے بھی عصا تھا نا، ان کے پاس تھا ہی. جی، پاور اس میں بعد میں، پاور اس میں اللہ کی اذن سے آئی. تو کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا. یہ ساری چیزیں وہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے اس میں. اور وہ جو ہاتھ پھر وہ اژدہا بنا، پھر اس نے سارے اس کو نگل لیا. تو ہمارے پاس تو زندہ ہے نا، ہمارے پاس تو زندہ معجزہ ہے قرآن مجید کا. آپ دیکھ لیں، ایک حرف میں بھی فرق نہیں لا سکا کوئی. جی، اب ٹیچر کل بھی ہمارے فیملی فرینڈ ہیں، بہت ایکچولی انہوں نے شادی کی ہوئی تھی کسی کرسچن عورت سے. تو پھر ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے، کینسر سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور آخر میں جا کے آخری ویک میں فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو اب جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ کیونکہ زیادہ تر ساری زندگی انہوں نے کرسچن فیملی میں گزاری اپنے ان لاس میں، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث کرتے رہتے ہیں. وہ آج کل کون ہے جو غامزی بحث سے کچھ نہیں ملتا، بحث سے کچھ نہیں وہ ملتا. ہمارے ساتھ ناراض کہتے ہیں جی کہ وہ بحث کا مطلب ہے کہ وہ ماننے کی بات ہے. جی بالکل، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ گلٹ کے ساری زندگی ان کے گلٹ بچے بھی ہے نا. مسلم ہی رہے، انہوں نے گوروں میں شادیاں کی، اب ان کو یہ ہر بات. ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، 2 بچیوں کے ساتھ میرے پاس پڑھتی ہیں، اور وہ یو کے میں رہتی ہیں، اور وہ مسلمان ہوئی ہیں خود. ان کے ہسبینڈ مسلمان تھے اور وہ ہندو تھی. تو ان کے مسلمان اس طرح سے بھی نہیں تھے، وہ بھی کس طریقے سے مسلمان ہی ہوئے تھے
اوکے. پھر انہوں نے جب مسلمان ہو گیا اس کے ہسبینڈ، تو اس نے ہندو لڑکی کو مسلمان کیا، زبردستی نہیں بلکہ باقاعدہ طور پہ. وہ شاید وہ پہلی مسلمان تھی، ہندو سے مسلمان ہو چکی، انہوں نے شادی کی. پھر ان کی 2 بچیاں ہوئی ہیں، اور وہ دونوں چاروں مل کے ان کو پوری طرح سے اسلام پڑھا رہے ہیں اور ہر چیز کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو قدر ہے. جی بالکل. اچھا، وہ اس کی ماں وہ پچھلے دن انڈیا گئی ہوئی تھی، تو پھر واپس آئیں تو خیر خیریت سے آ گئی، لیکن ابھی کل مجھے بتا رہی تھی کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا. تو میں نے کہا آپ کی والدہ، مجھے برا لگا میں کہوں کہ ہندو تھی، میں نے کہا مسلمان تھی؟ کہتی ہیں ہاں مسلمان تھی، اور میں نے ان کو مسلمان کیا تھا، بڑی مشکلوں سے میں نے مسلمان کیا، کیونکہ مسلمان ہونا بھی ہندو، سب گھر میں بیٹے بھی ہندو ہیں، بیٹیاں بھی ہندو ہیں، ایک میں مسلمان ہو کے لنڈن میں آ گئی، بس یہی تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ شکر ہے کہ وہ مسلمان تھی، ورنہ میں ان کو جلتا ہوا کیسے دیکھتی. وہ مسلمان ہو چکی تھی لیکن ان کو نماز وغیرہ بھی نہیں آتی تھی، کہ بالکل لیٹ ایج میں وہ جا کے ہوئی، بڑھاپے میں، لیکن ان کو 4 کلمے آتے تھے. 4 کلمے میں نے سکھائے تھے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. وہ ہر وقت میں جب گئی نا تو انڈیا میں تو ہر وقت پڑھتی رہتی تھی. اور ان کے آنے کے فوراً بعد ہی نا وہ ان کو کوئی موشن وغیرہ کا چکر ہوا، انفیکشن ہوا، اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو کہتی ہیں کہ اگر وہ ہندو ہوتی تو میں اپنی ماں کو کیسے جلتا ہوا دیکھتی. جی بالکل. تو شکر ہے اس نے. کہتی میرا بھائی، میری بھابھی، میری بہن، دوسری 2 ہی بہنیں ہیں، دوسری بہن بھی میری مسلمان نہیں ہے، ان کے بچے بھی مسلمان نہیں ہیں، اور وہ اس ڈر سے مسلمان نہیں ہوتے کہ ہمیں یہاں کوئی مار دیں گے. تو ہمیں قدر ہی نہیں اپنے اسلام کی. ہم پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھر میں، اور اس کو اتنا فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی فکر ہی نہیں، بلکہ ہم مین میخے نکالتے ہیں. ٹیچر وہ جو مسلم بائی چوائس ہے نا، وہ بہترین مسلمان بہت زیادہ ہے، گورے ہوں چاہے کوئی اور بھی ہو. جی. تو وہ کہتی ہے میری ماں تو مر گئی ہے، لیکن شکر ہے کہ اس کو، کہتی ہے اتنا آنر دیا گیا اس کو، اتنا بڑا جنازہ ہوا اس کا ان 4 کلموں کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے. ورنہ ہندوؤں کے اس پہ چتا پہ جلا دیتے اور بس خاک پتہ نہیں کہاں بہا دیتے. کہتی ہے میں مسلمان ہوئی تو مجھے قدر ہے بھائی دین کیا ہے. اپنی بچیوں کو بھی پڑھا رہی ہے، خود بھی عربک لینگویج سب. جی ٹیچر، وہ بس وہ جو ہمارے فیملی فرینڈ ہے وہ بس کہتے ہیں دکھاؤ لاؤ، کہاں لکھا ہوا؟ کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں وہ پردہ کرنے کا، سینہ ڈھانپنے کا. جو لوگ ہسٹری کرتے ہیں نا وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ چپ کر جائیں. جی بس اگر آپ نے کرنا نہیں ہے نا تو آپ چپ کر جائیں، کم از کم دوسرے گناہ سے تو بچیں گے نا، دوسرے کو روکنے والے سے، رشتے کرنے سے. قرآن میں مین میخ جو نکالتے ہیں. تو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے کریں. بڑا مشکل دور آ گیا. چلیں 154 پیج پہ آیت سائمہ آپ آئیے. بڑی آیت ہے، ایک ہی آیت کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رفعنا بلند کیا ہم نے، فوقہم اوپر ان کے، طور کو، بمیثاقہم ان کے پختہ عہد لینے کے لیے، بوجہ ان کے پختہ عہد لینے کے. وقلنا اور کہا ہم نے، لہم ان کو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. وقلنا اور کہا ہم نے، لہم ان کو، لا تعدو نہ تم حد سے بڑھو، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں. واخذنا اور پکڑ لیا ہم نے، منہم ان کو، میثاقاً غلیظاً، میثاقاً پختہ عہد، غلیظاً اس کا کیا کریں گے بچے؟ اس کا پختہ ہے، دونوں کو ملا کے میثاقاً غلیظاً پختہ غلیظ عہد. مطلب، غلیظ کا مطلب ہوتا ہے گاڑا نا، پختہ یہ کا مطلب یہ ہوتی ہے. ہم مانی ہی ہیں یہ پکا ہو گیا، پختہ ہو گیا ہے نا. وہ اخذنا اور لیا ہم نے، منہم ان سے، میثاقاً غلیظاً، دونوں کا میننگ ایک ہے، پختہ عہد یا پکا عہد. ٹھیک ہے، پختہ عہد. ٹھیک، آگے بھی کر لوں یا یہاں تک؟ ہاں کر لیں تھوڑا سا. فابیما پس باوجہ جو، نقدہم توڑا انہوں نے، نقدی توڑنا ان کا، میثاقہم یہاں پر بھی بسبب کے لیے، ٹھیک ہے نا، پس بسبب ان کے توڑنے کے، میثاقہم اپنے پختہ عہد کو،
پختہ عہد ان کے کو وکفرہم اور ان کے انکار یعنی کفر کی انکار کی وجہ سے یعنی بعض ہے یہاں پر بھی آیا ہوا نا تبھی تو زیر آ رہا ہے نا یہاں پہ زیر آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کفری کے ان کے نیچے وہ با کی وجہ سے ان کی وہ بی ہے نا انکار بی وہی والا بی یہاں چل رہا ہے ٹھیک ہے بابا تبھی زیر آئی ہے ان ورنہ کے زیر کفر وہ کی، تو زیر نہیں دیتا نا ٹھیک ہے وہ تو قسم کا معنی دے تو زیر دیتا ہے نا تو پھر اس کو کہیں گے واجب اور باوجہ ان کے کفر کے ہاں بس سبب ان کے کفر کے بھی آیاتی ساتھ اللہ کی بے آیاتی 7 آیات کے اللہ کی وقتلہم اور ان کے قتل کرنے کے ہاں الانبیاء یہاں پر بھی آپ کا بی قتلہم دیکھا کتنا ضروری ہے گرامر کو سیکھنا عربک لینگویج کو سیکھنا بی اور قتلہم یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے اب آپ کے سوچ سکتے ہیں سوچنے والا سوچے گا کیوں آ رہی ہے زیر بہت تو زیر نہیں دیتا وہ تو غیر پیچھے عامل با ہے کی وجہ سے ہاں جو با سبب کی جب ہے آپ ترجمے میں لکھیں گے نا بس سبب تو بریکٹ میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے نمبر نہ کٹیں بس اور سبب یا وجہ جب آپ لکھیں گے تو بریکٹ میں لکھتے ہیں جی ٹھیک ہے قتلہم اور بسبب ان کے قتل کرنے کے الانبیاء نبیوں کو بغیر حقین بغیر حق کے اور قولہم اور ان کے کہنے کے قلوبنا دل ہمارے غلفن یہاں پر غلاف میں بھی ہے قولہم قلوبنا دل ہمارے غلفن غلاف ہے بلکہ طبع مہر لگا دی اللہ نے علیہا ان پر بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے فلا پس تو نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے الا مگر قلیلاً بہت تھوڑا چلیے اب دیکھ لیجیے نا آیات کا میں پھر کوشچن کرتی ہوں کیا پڑھا ہے آپ نے جی صحیح ہے تو اس میں پہلا کوشچن جو ہے کوہ طور کے بارے میں نا جی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا عہد لیا تھا بنی اسرائیل کو جی ان جو کے بھی سروں پہ لائے تھے نا کوہ طور کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ تو اٹھا کے کیا عہد لیا تھا خذوا ما آتیناکم یعنی کہ جو تم کو دیا اس کو پکڑ کے رکھو اور کیا کرو پکڑنے اور کیا کرو اس کتاب پہ عمل کرو نا اچھا یعنی یہ ہے نا ہاں یہاں پہ ہے نا بسنا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا 2-3 عہد اللہ تعالیٰ نے لیے تھے ٹھیک ہے جی اور یہ کون سا دروازہ تھا کہاں پہ داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے یہ فلسطین کا وجہ وہاں پہ فلسطین کا جو ملک شام اپنا واپس لینا تھا نا جی تو وہاں پہ تو اچھا پھر وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ نہ تم زیادتی کرو سبت میں 7 اور وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے کوہ طور پر جب لایا تھا کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا اور اللہ کے احکامات پر مضبوطی سے پکڑنے کا یہی مطلب ہوتا ہے نا اور کیا ہوتا ہے جی کیا ہم نے بالکل اس کو ہاتھوں میں گرنے نہیں دینا مضبوطی سے پکڑ لینا یہ مطلب تو نہیں ہے نا جی عمل کرنا کتاب پر کتاب کو اس کو ڈیلی لائف میں لانا اس کے احکامات پہ عمل کرنا اس کو پڑھنا تلاوت کرنا اس کی اور اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب اچھا تو اللہ نے ان کے یہود کے دلوں پہ مور لگائی کیوں لگائی اس کی وجہ بتائیے ان کے بار بار انکار کی وجہ سے نا اور یہ بھی کہ پھر وہ جو بھی عہد کرتے نہیں تھے اس نمبر کو 1 توڑ ان کے دیتے تھے عہد توڑنے کے ٹھیک ہے نمبر 2 پھر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے پھر نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بغیر نمبر حق 3 نمبر 4 نمبر وہ کیا کہتے ہاں تھے کہ وہ کیا ہمارے کہتے دل تھے جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے تو دل جو ہے غلاف میں یعنی ہمارے پاس پہلے سے ہی بہت علم ہے جی ہے نا اس کا تکبر یہ تھا جو مطلب ہے کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی بہت علم ہے صحیح ہے نا یعنی ہمارا جیسے ایک گلاس ہوتا ہے نا پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو اب آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ باہر ہی آئے گا نا تو اس کا یہی مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو بہت علم ہے پہلے سے ہی علم ہے ابھی تم دو گے بھی تو وہ کیا چلے گا وہ سپلٹ اوور ہو جائے گا اچھا بل تبا اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بل کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ جی حلف اضراب کہتے ہیں اس کو بعد اچھا غلف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں جگہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہی مطلب ہے نا کہ ہمارے مطلب دل بھرے سیف ہو ہے ہمارے دل بالکل ہاں سیف ہیں یعنی تمہاری باتیں ادھر سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آنے والی ٹھیک ہے بہت سارے مطلب نکالے جا سکتے ہیں غلف سے اچھا پھر اس کے بعد اس آیت میں کفر اور بتان کی بات ہوئی ہے نا تو یہ تو ہم نے پڑھی نہیں نا 166 آپ نے نہیں پڑھی نا
نہیں ابھی نہیں پڑھا۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جواب میں کہ جب مہر لگ جاتی ہے واجب پھر وہ ہدایت ہاں نہیں انہوں نے بعد میں جو ختم بات کرتے کی ہے نا ہمارے دل جو ہیں وہ یعنی ہمیں تو ہمارے پاس بہت نالج ہے اور ہمیں تو ضرورت نہیں ہے نالج کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیوں جو ہے یہ جو ہدایت سے دور رکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیے۔ جی جب بار بار آپ انکار کرتے ہیں نا ایک چیز کا، آپ کے سامنے حق آتا ہے آپ اس کا انکار کرتے رہتے ہیں، تو پھر آپ جو ہیں وہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پہ مہر لگا دیا ابھی، جی اب آپ نہیں لے سکتے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو بہت تھوڑے سے جو ایمان یا بہت تھوڑا وہ ایمان لاتے ہیں، پوری طرح ایمان نہیں لاتے، بالکل تھوڑا سا لاتے ہیں، اس مہر کی وجہ سے بہت کم تعداد میں لوگ ایمان لاتے ہیں یا بہت تھوڑا ایمان لاتے مقدار میں، جی ہیں مقدار میں۔ تو یہ ساری مسلسل جو چیزیں وہ کر رہے ہیں اللہ کی نا اوپر سے اور کیا 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 ہے وہ دیکھیں نا، بچڑے کو پوجا، سب چیز میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر باجی اپنی ذاتی زندگی میں جیسے ہم بھی جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ذاتی زندگی میں تو ضرور غور کیا کریں، ضرور کئی کیا کریں۔ چیزیں ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے نا، پڑھتے ہیں اور پھر بھی تو اللہ پھر تعالیٰ ہمارے ساتھ حادثات ہوتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہوتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہو گیا۔ کبھی بھی اس کو لائٹلی نہ لیں، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف آئے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بندہ خود ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، کہیں نہ کہیں اس کے اپنے ہی ہوتا ہے، تو اس کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں اپنے اندر کہ ہم کہاں غلط تھے، ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے۔ جتنی جلدی صحیح کر لیں گے جتنی جلدی مصیبت ٹل جائے گی۔ مثلا کسی کا دل دکھایا آپ نے اور آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ گئی ہے، تو اب جلدی سے جلدی اس بندے سے جا کے معافی مانگ لیں، اتنی جلدی آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کہیں گے نہیں تو میرا تو کوئی قصور ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، تو وہی غلط ہے، تو پھر ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت ساری ڈیلی لائف کے لیے ہمارے ہر آیت کو دیکھیں، ایک دو چیزیں یاد رکھیں۔ تفسیر میں آنے سے پہلے قرآن آپ بے شک پڑھ لیں، حفظ بھی کر لیں، سب کر لیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے سیرہ، اسلامک ہسٹری کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سیرہ کا نام میں نے اسلامک ہسٹری کے ساتھ سیرہ کا کیوں لیا ہے؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، سیرہ ہی ہے، بالکل عمل جو آپ نے عمل کیا کر کے دکھایا ہم نے پورے قرآن پہ۔ چلتے پھرتے قرآن اب ہر آیت جو ہے اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، اس کے کانٹیکٹس میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کے جسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یعنی اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، کیوں یہ آیت آئی اور یہاں پر ہی کیوں آئی۔ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے، دوسری یہ قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے نا، نور ہے، جو بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ مومنین کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ سارا تب ہمیں ملے گا جب ہم اس کو پوری طرح سمجھیں گے۔ سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہاتھ مت لگائیں اس قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو جب تک آپ سیرہ نہیں پڑھتے۔ جتنی جلدی آپ کی سیرہ شروع ہو جائے نا اتنا، بلکہ اگر نہیں کر رہی تو ان کو بولیں کہ کریں۔ آپ نے سیرہ پڑھی ہے ابھی کہ نہیں پڑھی؟ جی باجی میں نے تو پہلے سے پڑھی ہوئی ہے۔ آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا؟ ہاں تو جی، جتنی جلدی ہے ان کو بولیں ہمیں سیرہ شروع کروائیں، میرا نام لے لیں بے باقی شک۔ وجہ سمجھ وقت دین کی آتی سمجھ تب نا، ورنہ ہم پھر وہ ظاہری ساری چیزیں آیتوں کی سمجھ بھی تبھی آئے گی۔ دو چیزیں جو ہے نا آپ کو لازم کرنی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، عربک لینگویج سیکھنا اور سیرہ سیکھنا۔ سیرہ کا مطلب اسلامک ہسٹری بھی اور سیرہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہے۔ سیرہ کی کتابوں میں آپ کو پوری اسلامک ہسٹری ملتی ہے، کوئی الگ سے کتابیں نہیں ہیں، کوئی بھی سیرہ کی بک اٹھا لیں۔ تجلیات نبوت پڑھائی تھی۔ آپ کو عربک لینگویج ہی نہیں آ رہی، جیسے یہاں میں بتا رہی ہوں بی کو، اب دیکھیں یہاں تو بی لکھا ہوا ہے، زیر آ رہی ہے، بٹ باقی جگہ پہ تو نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن بہت سی جگہ پہ زیر آئی ہے، دیکھیں تو وہاں نہیں ہے بی، تو وہ والا پیچھے، کیونکہ واو آ رہا ہے نا، جب واو آتا ہے تو واو از لائک اے مرر، تو جو پیچھے اعراب ہوتا ہے وہ آگے آ رہا ہوتا ہے، جو حرکت پیچھے ہوتی ہے وہی آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر تو آپ کا بی کی وجہ سے آ گیا نقدی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیوں آیا ہے، یہاں پر کیوں آیا، وہ سارا اسی بی کی وجہ سے آ رہا ہے۔
تو یہ باتیں پھر آپ ترجمہ نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں سکتے چیزوں کو, آپ کو رٹنا پڑتا ہے, اور رٹا ہوا تو بھول جاتا ہے. چلیے نیکسٹ آیت 157 پہ آتے ہیں. چلیے کون آ رہا ہے ہمیں, میرے پاس فون کے طرف. اچھا خود ہی اپنا نام لے لیں, کوئی ہے آ جائیں. عظما, جو بھی آنا چاہے. عظما آپ کا مائک کھلا ہوا ہے, رخسانہ بھی ہے. رخسانہ آپ کو پہلے تو نہیں کرنا؟ کرنا, چلے آ جائیں. سوری عظما, بعد میں لیتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے رخسانہ کر لو. وقولہم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اچھا اللہ. اب یہ قولی کے نیچے جو زیر آ رہی ہے نا, یہ بھی وہ پیچھے سے بی چل رہا ہے. بی کفرہم والا جو بی ہے نا, دیکھیں واو آ رہا ہے نا یہاں پہ, اور پھر یہاں اگین واو آ گیا ہے. تو جب واو آتے جائیں گے تو وہی بی کی وجہ سے آگے زیر آتی جائے گی. اوپر والی بھی آئے سب آئے تو میں وبی قولہم. اچھا آپ نے بھی کرنی ہے یہ والی, چلیے کریں. وَبِكُفْرِهِمْ بوجہ ان کے کفر کے, وَقَوْلِهِمْ اور ان کے کہنے کے, علی اوپر, مریم کے, بہتان عظیمہ بڑا. وَقَوْلِهِمْ اور ان کے کہنے کے اِنَّا بے شک قتل کیا ہم نے المسیح عیسیٰ ابن مریم کو, رسول اللہ جو رسول تھے اللہ کے, وما اور نہیں قتل کیا انہیں, وما اور نہیں صلبہ انہوں نے صلیب چڑھایا انہیں, ولیکن اور لیکن شبہ ڈالا گیا لہم ان کے لیے, وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا, لافی شکین البتہ شک میں ہے, من ہو اس سے, ما نہیں لہم ان کے لیے, بہی اس کا, من علم کوئی علم, مگر کوئی بھی علم. من کے بعد جب نکرہ نون آ جاتا ہے نا تو اس میں بہت زیادہ تاکید, یعنی اس میں عمومیت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. نکرہ تو ہے ہی, عموم کا معنی تو دے رہا ہے, نکرہ ہے, لیکن من کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی علم, یہ آتا ہے سورۃ القاف جو جمعے کو پڑھتے ہیں نا, اس میں معلوم بھی من علم ولا لیابائی کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, اس میں بھی یہ آیت آتی ہے. تو کوئی بھی علم نہیں ہے, لیکن آپ کوئی علم لکھتے ہیں کیونکہ جو ادھر آپ کے پیپر چیک کرنے والے ہیں ان کو گرامر نہیں آتی, تو ان کے پاس جو کی ہوتی ہے یا پارا ہوتا ہے اسی سے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اللہ مگر اتباع پیروی کرنا, الظن گمان کی, وما اور نہیں قتل کیا انہیں یقینی طور پر. دیکھیں یقیناً اتنا بڑا لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا, بلکہ ان کو کہاں اٹھایا گیا, آسمانوں پہ اٹھایا گیا. اچھا جو آیت 56 آپ نے پڑھی تھی, اس میں بہتان کی بات ہوئی تھی نا 156 میں, تو کفر و بہتان سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کفر, انہوں نے بہتان حضرت مریم پر زنا کا بہتان لگایا تھا. وہ تو بہتان تھا نا, اور کفر کیا تھا؟ بہتان تھا, اور کفر حضرت عیسیٰ کا انکار تھا کہ حضرت, بالکل ان کو نبی ماننے سے انکار تھا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے آیت کی یہ والی. اچھا ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا اہم باتیں پتہ چلتی ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اگر ان کو ہی یہودی پڑھ لینا تو شاید ان کو توفیق ہو جائے, لیکن پڑھتے نہیں ہے نا. چلے بتائیے. ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے ان کو حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا, تو اور پھر ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے, اور ٹھیک انہوں ہے, نے وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, یہ بات صحیح ہے؟ ہاں جی, وہ کہتے تھے ہم نے ان کو قتل کر دیا, لیکن ان کو شک تھا نا, شک کی بنا پر یہ کہتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی شکل کا کوئی اور آدمی بنا دیا نا, جو انہوں نے نہیں, سولی پر ان کو چڑھایا یقین تھا, ان کو یقین تھا کہ ہم نے کر دیا ہے.
ٹھیک ہے. وہ ان کو یہ شبہ نہیں تھا, ان کو یقین تھا کہ کیونکہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور اس کی جگہ دوسرا بندہ آ گیا تو انہوں نے پھانسی دے دی, سلیب چڑھا دیا اس کو. تو ان کو تو پتہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر لکھا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. ٹھیک ہے. ان کو قتل نہیں کیا گیا, اللہ کہہ رہے ہیں ان کو قتل نہیں کیا گیا, ان کو سلیب بھی نہیں چڑھایا گیا, لیکن ان کو شبے میں ڈال دیا گیا. اب یہ شبہ کیا ہے یہاں پہ سائمہ؟ جی باجی وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ شبہ جو ہے نا یہ پورا ایک ہی ورڈ ہے. اس میں یہ جو ہا ہے نا یہ ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے, شین با ہا, اور یہ اس کی وجہ سے زبر آ رہی ہے یہاں پہ, شبیہ لہم. ٹھیک ہے. بتائیے. ابھی تفسیر میں وہ یہی بتا رہی تھی کہ وہ جو شخص تھا اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا تھا, لیکن اس کی جسمانی طور پہ وہ ان کی طرح, تو وہ سوچ رہے تھے کہ یہ مطلب باڈی جو تھی وہ ظاہر ان سے نہیں ملتی تھی, وہ ڈیفرنٹ باڈی کے تھے. چہرہ ان کا, یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کو شبے میں ڈالا کہ مرو دفع ہو تم لوگ, ابھی سوچتے رہو گے کس کو مارے ہم نے. بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا پھر دوسرے آسمان ان کو تو لازم ابا نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ میں نے اٹھا لیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. یہ ابھی تک ان لوگوں کے بیچ میں اختلاف کا باعث ہے. اچھا, ان کو کوئی اس بات کا علم نہیں ہے, اللہ وہ زن کی پیروی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ صرف زن کی پیروی کر رہے ہیں, ان کو کسی بات کا بھی علم نہیں ہے صحیح طریقے سے کہ واقعی عیسیٰ تھے یا کوئی اور تھا, بس شبے میں ہیں وہ لوگ. وما قتلوہ یقیناً, اور نہیں قتل انہوں نے قتل کیا اس کو یقیناً. یہ اللہ کا فرمان ہے. جی یقیناً بلکہ اللہ تعالیٰ جی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا, بالکل اٹھا لیا. دوسرے آسمان پر ہے. بالکل. تو یہ ساری باتیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا, نہ ہی انہیں صلیب چڑھایا گیا, بلکہ اللہ نے اپنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جسم اور روح دونوں کے ساتھ اوپر اٹھایا. جسم اور روح دونوں کے ساتھ. دیکھیں جب بندہ مرتا ہے نا, عام بندہ جسم نیچے رہ جاتا ہے, دفنا دیتے ہیں اس کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں کے ساتھ. اور عیسیٰ علیہ السلام کی سے ملاقات بھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب مجھے یاد نہیں کون سے آسمان پہ تھی, کسی کو پتا ہے تو بتا دے. تو ان کی ملاقات ہوئی تھی باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام سے وہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو سارے انبیاء سے مل کے آئے نا. رخسانہ بتا رہی ہے ابھی نا دوسرے آسمان پر باجی حضرت یحییٰ کے ساتھ. ہاں, پہلے پہ کون ملے تھے؟ دوسرے آسمان پر پہلے پہ کون ملے تھے؟ آدم. اور دوسرے پہ حضرت یحییٰ کے ساتھ بتائے جا رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ کے ساتھ ہیں. اچھا, تھے دونوں ساتھ ساتھ ہی تھے. جی ٹھیک ہے. عیسیٰ اور یحییٰ ساتھ, ان دونوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھے ہیں نا. جی آپ کو پتہ ہے دونوں کے نام بھی اللہ نے خود رکھے ہیں. دونوں انبیاء میں یہ بھی مماثلت ہے. وہ تو باپ کی وجہ سے پیدا ہوتے تو یہ باپ تھے ہی نہیں ان کے. تو آدم بغیر دونوں ماں باپ کے دونوں کے پیدا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے پیدا کر سکتے ہیں. چلیے, آپ نے اگلی آیت تو نہیں کی نا؟ نہیں اگلی نہیں کی. چلیے نیکسٹ آ جائیں. عظمیٰ آپ آ جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بر رفعہ, بلکہ اٹھا لیا انہیں اللہ نے, الیہ طرف اپنے, وکان اللہ, اور ہے اللہ زبردست کرنے والا, بہت حکمت والا. وَإِنْ, اور نہیں, من اہل کتابی, اہل کتاب میں سے کوئی, مگر اللہ مگر, لیؤمنن, البتہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا, بھی اس پر, قبل, پہلے, موت ہی, اس کی موت سے. اور دن کے یوم القیامتی, اور دن قیامت کے, یکون, وہ ہوگا, علیہم, اس پر, شہیدن, گواہ. ابھی ظلم, بوجہ ظلم کے, بوجہ ان کے ظلم کے, من الذین, ان لوگوں میں سے جو ہادو, جو یہودی ہو گئے, حرمنا, علیہم, حرام کیا ہم نے علیہم, ان پر, حرام کر دیا ہم نے ان پر, طیبات, پاکیزہ چیزوں کو, وحلت, حلال کر دی گئی تھی, لہم, ان کے لیے, جو پہلے حلال تھیں ان کے لیے, وبصدہم, بوجہ ان کے روکنے کے, ان سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, کثیرن, بہت زیادہ,
بس ٹھیک ہے بس کافی. جی اچھا اب اس میں یہ والی آیت تو اوپر والی آیت سے ملتی ہے نا. میں نے پوچھا تھا کہ ان کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے آلات تھے وہ پوچھے تھے میں نے, تو اس میں یہ بھی تھا کہ ان کو اوپر اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے, جی قتل نہیں کیے گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا الیہ اپنی طرف. وکان اللہ عزیز حکیمہ, اور اللہ تعالیٰ غلبے والے اور حکمت والے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے کام ہیں, جو بھی ہیں فیصلے ہیں, وہ حکمت سے بھرے ہوئے. اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہیں. اب زبردست تو وہ بنے ہوئے تھے نا جو تھے, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لوگوں سے بھی اوپر کوئی زبردست ہے جو کہ اب سارے کام کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. اچھا اب اس آیت میں مجھے بتائیے, یہ والی آیت جو بھی آپ نے پڑھی ہے, اس آیت میں ہمیں کیا اہم بات پتہ چلتی ہے؟ جی اس میں یہ بتایا گیا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا, اور ان کی طبعی موت ہوگی, وہ دوبارہ آئیں گے, اور جب وہ آئیں گے تو اس ٹائم میں سب لوگ ان کے مسلمان ہو جائیں گے. جو بھی ان کے مومن ان کے جو بھی ایمان لے آئیں گے, وہ اپنے مرنے سے پہلے وہ اس بات کا یقین کر لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ اٹھائے گئے تھے, اور ان کی طبعی موت ہوگی. اس بات پہ وہ ایمان لے آئیں گے ہر. ٹھیک ہے, وہ یہی ہے, اس میں یہی ہے کہ تمام اہل کتاب یا تو اپنی موت سے پہلے یا حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بشارت دی ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا اللَّهُ يُؤْمِنُونَ, اللہ جو ہوتا ہے البتہ کہ یقیناً کے لیے ہوتا ہے. اور یہ نون مشدد بھی آ رہا ہے یہاں پہ, یہ بھی تاکید کے لیے آ رہا ہے, یہ لام بھی تاکید کے لیے. إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. ٹھیک ہے, وہ کی ضمیر کہاں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی. ابا جی یہ ایمان لا لیں گے تو مرنے سے پہلے لائیں گے, یا یعنی وہ ایمان پہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے, ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ وہ ایمان لائیں گے. ایمان اپنی مرضی سے ہی لایا جاتا ہے نا, ہاں نہیں, فورسفلی لیکن تو نہیں. استاذہ نے یہ کہا کہ موت کے وقت ایمان لائیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا ان کے لیے. اپنی موت سے پہلے, میں بتا رہی ہوں نا, موت سے پہلے ایمان لائیں گے یا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے, اگر موت کے وقت ایمان لائیں گے, موت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, یعنی موت سے پہلے جب ایمان قبول کر لیا جاتا ہے آپ کا. جی یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کا بات ہو رہی ہے, صرف موسیٰ علیہ السلام کی موت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. ہاں, اگر وہ اپنی موت سے پہلے لائے گا تب تو وہ فائدہ دے گا نا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے بھی. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر وہ اپنی موت سے پہلے نہیں لاتا, اینڈ ٹائم پہ لاتا ہے, پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سے بھی فائدہ لانے کے. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جو ایمان لانا ہے وہ بھی تبھی فائدہ دے گا جب وہ اپنی موت سے پہلے کر لے گا. لیکن اگر اینڈ ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اینڈ ٹائم پہ وہ اپنا اسلام قبول کرتا ہے تو تب تک قبول نہیں ہے. تو آپ صرف اس کو پھر جو ہے دو باتیں اس میں کی جاتی ہیں, آپ دوبارہ سنیے گا. اپنی موت سے پہلے یعنی اب دیکھو نا, بہت سے لوگ ایمان نہیں لا رہے, عیسائیوں میں سے لا رہے ہیں نا, اپنی موت سے پہلے لا رہے ہیں نا, کہ نہیں لا رہے. بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں اور ہم سے اچھے مسلمان ہوتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی نہیں آئے, ٹھیک ہے, وہ تو بعد میں آئیں گے. تو اگر کوئی یہودی جو ہے یا عیسائی ہے وہ اپنی موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کا ایمان قابل قبول ہے, اور وہ لے آئے گا. کیونکہ اسلام جس طرح سے ہو رہا ہے نا, میڈیا کا دور ہے, یہ ساری چیزیں, حالانکہ میڈیا پوری کوشش کر رہا ہے غلط قسم کا پروموٹ کرنے کو اسلام, لیکن پھر بھی لوگ اپنی کوششیں کر رہے ہیں. صحیح اسلام بھی پہنچ رہا ہے لوگوں تک, خاص طور کے باہر کے جو ملک ہیں ان میں تو پہنچ رہے. یہاں پہ تو کوئی عید میلاد النبی نہیں ہے نا, یہاں تو ہمیں کوئی آ کے مبارکیں نہیں دے رہا, باہر کی عید ہے تمہاری آج مبارک ہو. یہ سب ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے جہالت کی وجہ سے. تو وہ یہاں پہ اسلام صحیح اپنے اس میں پھیل رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ اپنی موت سے پہلے عیسائی بھی اور کافی تعداد میں ایمان لے آئیں گے. اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب تو ظاہر ہے ان کو خود ہی وہ کہیں گے, ہاں بھائی یہ تو ان کو واقعی اٹھایا گیا تھا, قرآن صحیح کہتا تھا. تو وہ تو اسلام پہ آئیں گے, اسلام کی طرف. ٹھیک ہے, اور وہ جو آئیں گے, جب آئیں گے نا تو وہ عیسائیت میں تھوڑی آئیں گے, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے آئیں گے, امتی کی حیثیت سے آئیں گے, رسول کی حیثیت سے وہ اپنی امت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت مسلمان ہوں کے آئیں گے.
پہلے بھی مسلمان ہی تھے، تو اب امتی کے ذریعے، پہلے وہ خود رسول تھے، اب امتی بن کے آئیں گے. تو یہ اس میں بات ہے. چلیں آپ نے جو بھی سنا ہے اس کو دوبارہ سن لیجئے گا تھوڑا سا. میں نے دونوں وضاحتیں کر دی ہیں نا کہ ابھی بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور بعد میں عیسی علیہ السلام آئیں گے. اچھا ابھی آیت نمبر 60 جو ہے وہ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی ایک سسٹر رہتی باجی ہے. باجی استادہ نے یہ کہا کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ حقیقت ان کے سامنے کھل جائے گی اور وہ مان جائیں گے. یہ بات آپ نے کیا نا، اس کو میں بیچ میں بتانا بھول گئی. موت سے پہلے کا یہی مطلب ہے. حقیقت ان کے اوپر کھل جائے گی اور پھر ان کا ایمان تو قبول نہیں کیا جائے گا نا اس وقت. ہاں یہ بتا حقیقت کھل جائے گی. ہاں یہ پوائنٹ آپ نے مجھے یاد کروایا. ان کے اوپر حقیقت کھل جائے گی موت سے پہلے کہ واقعی جو ہے اسلام صحیح دین ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا. اور قیامت کے دن تو کھل ہی جانی ہے. صحیح ہے. اللہ کو جب دیکھ لیں گے تو پھر تو یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، کون ہوں گے ان پر شہید گواہ؟ کون ہوں گے؟ عیسی علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، مسلم امہ بھی ہوگی، گواہ تو فرشتے بھی ہوں گے. اللہ خود گواہ ہیں سب سے بڑے. تو گواہیاں دینے والے تو بہت ہوں گے. زمین بھی گواہ، ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، ہر چیز گواہی دے گی. چلیے نیکسٹ سسٹر آئیں بشرا نثار، آپ آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. آپ 2 آیتیں کر لیں پھر 61 62 بھی رکھیے. اچھا 61 اور 62 آپ کر لیں اور میں ان سے کوشچن کر لیتی ہوں اس آیت میں جو پچھلی سسٹر گئی ہیں نا. جی میں نے ادھر سے کرنا آپ یہاں سے کر لیں، میں پھر کوشچن اس میں سے کر لوں گا اینڈ پہ. چلیے 60 آپ اور کر لیں. 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، بسبب ان کے ظلم کے ان لوگوں سے جو ہادو یہودی ہوئے، حرام کیا ہم نے علیہم ان پر طیباتی پاکیزہ چیزیں، احلت اور حلال کی لہم ان کے لیے، وبصدہم اور بوجہ ان کے رکنے کے ان سبیلی راستے سے، اللہ کے کثیرن زیادہ. چلے اس میں سے میں سوال کر دیتی ہوں پہلے آپ سے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت انہوں نے بھی پڑھی تھی تو سوال رہ گیا نا. تو سوال یہ 159 سے کہ کون سی آیت سے 160 آیت ہے نا، تو اس میں آپ یہود پر پاکیزہ چیزیں کیوں حرام کی گئی تھی؟ وجہ بتائی گئی ہے نا. جو وہ ظلم کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو حلال چیزیں تھیں وہ ان کی کتاب میں حرام کر دی گئیں، دوسری حرام کر دی. اور وہ یہ بھی ہے کہ اور اللہ کے راستے سے رکنے کی وجہ سے روکنے کے لوگوں کو روکتے تھے. جی. اور اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز اگلی آیت میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اگلی وہ آیت جو پڑھ لیں پھر میں سے پوچھ لوں. اخذہم الربا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وقد اور تحقیق نحو وہ روکتے تھے اس سے، روکے گئے اس سے، اور تحقیق وہ روکے گئے انہو اس یعنی سے، سود سے روکنے کے باوجود بھی وہ ربا سود لیتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور وہ ان کے یہ لوگوں کے نمبر مال 3 کا ہو گیا. سود جی. لینے کی وجہ سے آگے کیا ہے؟ اور روکنے سے، وہ جو ہے وہ نحو انہو سے روکنے کی وجہ سے، وہ اکلیہم اور ان کے کھانے کی وجہ سے، کس کے؟ مال لوگوں کے، اموال یہ بھی الناس، بی مال لوگوں اکلیہم ہے، کے. یہ بھی بی اس کے ساتھ آ رہا ہے، بی اکلیہم اموال الناس بالباطل. تو یہ چوتھی وجہ ہو گئی. جی. ٹھیک ہے آگے ساتھ کیا؟ باطل طریقے سے وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے للکافرین کافروں کے لیے منہم ان میں سے عذاب علیماً دردناک. کس کے لیے عذاب ہے؟ یہ جو سود بھی لیتے ہیں، روکتے ہیں اس کے، اور لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، یہ ساری چیزوں کے لیے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کیا باطل کہتے طریقے سے مال کھانے کا کیا مطلب ہے؟ چھین کے کسی کا نہ حق کھانا. ایک ہی لفظ میں جواب ہے نہ حق کسی کا مال کھانا. اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، چوری بھی ہو سکتی ہے، ڈاکہ بھی ہو سکتی ہے، سود بھی ہو سکتا ہے. سود بھی ہم لوگوں کے مال کے پر مال کھا رہے ہوتے نا لے کے، تو وہ سود بیچارے پہ تو اصل تو وہی رہ جاتا ہے. جی. پھر اس کے بعد رشوت ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی حرام طریقے ہیں مال کھانے کے، حرام روزی کمانا،
یہ بھی صحیح نہیں. اچھا اجر عظیم کن لوگوں کے لیے؟ اجر عظیم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بھی وہ اگلی آیت میں شاید اگلی آیت میں دیکھیے 162 میں. جی وہ یہی ہے کہ باجی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ آیت کا نماز ترجمہ ادا. کیجیے آیت 162 کا. اچھا لیکن الراسخون اور لیکن جو راسخ ہیں فی العلم علم میں منہم ان میں سے والمؤمنون اور ایمان لاتے ہیں ایمان لانے والے ہیں یؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیکا طرف آپ کی وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے وہ مقیمین الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز والمؤتون الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ والمؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر اولئک یہی لوگ ہیں سنؤتیہم ہم دیں گے انہوں اجرن اجر عظیما بہت بڑا. اب ان کے ساتھ یہی جو علم میں پختہ ہیں جو علم میں راسخ ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے جو ایمان لاتے ہیں کس پر اللہ پر اس کی کتاب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخری دن پر جو ہے ایمان لے کے آتے ہیں نا تو یہ ان کے آخرت لیے پر ایمان کی بات ہو رہی ہے, آخرت پہ یقین. جی یقین کی بھی بات پہلے ہو چکی ہے, تو یقین آخرت پہ جتنا زیادہ ہوگا باقی اعمال سب اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی جی تو اجر عظیم کن کے لیے جو سائد میں بتا گئے راسخون فی العلم جو جو کہ علم میں راسخ راسخ کا مطلب ہوتا ہے گڑا ہوا ہونا کوئی چیز یعنی پختہ ہیں پختہ ترین ہے علم میں. منہم اللہ تعالیٰ میں ان میں شامل کرے. ہاں اور والمؤمنون اور مومن یؤمنون بما انزل الیک جو آپ پر ایمان جو نازل کیے گئے آپ پر اس میں ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ سے پہلے یعنی تمام انبیاء تمام فرشتے تمام کتابوں پر. ٹھیک ہے جی اور جی قائم کرتے ہیں نماز کو. نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں بہت فرق ہے. جی نماز تب قائم ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو بھی نماز کا حکم دیں, خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی حکم دیں کہ نماز کتنی ضروری ہے, ان کو بھی ساتھ لے کے مل کے پڑھیں, پھر وہ مقیم ہوتی ہے. اور نماز باجی صرف اپنی پڑھنی نہیں ہے. مسلسل یعنی اس کو پابندی کے ساتھ اور وقت کی ادائیگی وقت کے وہ ساتھ ساری پڑھنا بھی شرائط تو چاہیے. ہیں, وہ تو اپنی نماز کے لیے ہے نا, لیکن اچھا نماز کو قائم کرنے کا قائم کیا کرنا مطلب ہے کہ لوگوں کو بھی مسجد تک لانا. اوکے یہ اچھا بھی اس کے ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے, جو نہیں پڑھ رہے ان کو بھی لانا ہے مسجد تک. تبلیغی جماعتیں گھومتی رہتی ہیں نا, وہ اسی لیے جی گھومتی ہے کہ لوگوں کو مسجد تک. ایک دفعہ جب وہ مسجد تک آ جاتے ہیں پھر کچھ نہ کچھ ان کے کانوں میں پڑتا ہے, پھر وہ کیا ہوتا ہے ان کو وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا چھوٹی چھوٹی جیسے بیٹھ کے تو ہلکے کر لینا, حلقوں میں لوگوں کو لے آنا بلانا, تو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں کانوں میں پڑتی ہیں, پھر وہ ایمان تازہ ہوتا ہے. اصل میں ایمان پرانے ہوئے ہیں لوگوں کے دور ہونے کی وجہ سے. اتنا کچھ آج دوسری چیزیں ہیں کہ ہمیں اصل چیز کی طرف دیکھنے کا مثلاً آپ یوٹیوب پہ جائیں, اگر کوئی جاتا ہے دیکھتا ہوگا کہ آپ کس چیز کو کلک کرتے ہیں جا کے اور کس چیز کو بیچ میں سے اگنور کر دیتے ہیں. یہ اپنا جائزہ لینا ہے آپ سب نے, کن کن چیزوں کی طرف آپ کی جلدی انگلی جاتی ہے اور آپ اس کو کلک کرتے ہیں, اس کو پلے کرتے ہیں, اور کن چیزوں کو بیچ میں سے سکپ کرتے جاتے ہیں. تو وہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں, وہ پیچھے, اور آپ کی وہ چیزیں انٹرسٹ بڑھتے جا رہے ہیں. اور چلے ہم تو خیر ابھی ماشاءاللہ قرآن کی طرف ہیں, لیکن جو لوگ نہیں ہیں وہ تو کیا کیا کچھ نہیں دیکھتے. ینگ نسل بیٹھی ہوئی ہے, کیا کیا کچھ نہیں دیکھ رہی, کیا کوئی کچھ نہیں پڑا ہوا. آپ ایک کلک کریں اور 100 چیزیں کھلتی ہیں. جب تک آپ اس میں ماہر نہیں کر دیں گے نا, ختم نہیں ہوگا سلسلہ پوری طرح ڈبو کے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. تو نہ زکاتہ عطا یاتی سے تو نہ زکات دینے والے ہیں اور یوم آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں. یہاں ایمان کی بات ہوئی ہے, لیکن جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا زیادہ. ایمان بھی یقین ہی ہوتا ہے, ایمان بھی بغیر اس کے تو نہیں ہوتا یقین کے, لیکن اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, تو ہم دیں گے ان کو اجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس کم از کم دیکھیں, صرف اپنی عبادت کافی نہیں ہے, صرف اپنی عبادت اپنی اللہ نہیں, دوسروں کو بھی لے کے ساتھ چلنا ہے. کم از کم اپنے بچوں کو تو حکم ہے نا کہ بچائیں جہنم کی آگ سے. جی ٹیچر, اسائنمنٹ میں کوشچن ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو حلال تھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ حرام کر دی, وہ تھوڑا سا ذرا اس کو گائیڈ کر دیں پلیز.
وہ چیزیں جو ہیں ہم کو بھی ہاں تو یہاں پر وہ تو پہلی آیت میں وہ میرے خیال میں آگے آ رہا ہے، اس میں نہیں ہے، ان آیتوں میں نہیں ہے، پیچھے تھی آیت وہ نا ہماری وہ جو ہم نے پڑھی ہے نا اس میں چیزیں چند ہے، اس میں تو چند ہی بتائی گئی لیکن بہت سی چیزوں سے اب یہاں پہ میں بتا دیتی ہوں، دہرا دیتی ہوں جو بھی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں یہیں پر ہے نا، حرام یہاں پہ کیا چیزیں نہیں، یہاں پہ وجوہات پوچھی گئی تو وجوہات تو ہم نے ابھی جو ڈسکس کی ہے نا وہ تو ساری کی ہے نا، آپ سوال کو دوبارہ پڑھا کریں اور وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اور وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ آئے گا اس میں وہ سورۃ مائدہ کا کوشچن ہے، ہاں وہی تو میں کہہ رہی ہوں، وہ تو آگے آنے والی ہیں، سورہ مائدہ میں آپ کہاں چلے گئے، ابھی تو یہ سورہ ختم نہیں ہوئی، وہ سورہ مائدہ کی شروع کی آیات ہیں جہاں پہ وہ چیزیں حلال کی تھیں اور کیوں کی حرام کی گئی تھی وہ ساری، تو وہ اس کا سوال وہاں پہ آتا ہے، وہی میں سوچی تھی اس سورہ کی شروع میں تو نہیں آ رہی وہ آیات، مطلب 6 پارے کی شروع میں تو نہیں آ رہی، آپ سورہ مائدہ کھولیں اس کی شروع میں ملے گا وہ سوال، جب وہ آئے گا تو اس کا جواب کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، وہی ہے سسٹرس، اوکے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ آج کوئی اور دوسرے سے سوال نہیں کیا تو یہ والا کر لیا، چلیں اوکے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔